الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امن نصیب فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے. امن اور دین دونوں کے دونوں لازم اور ملزوم ہیں. چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ رب العالمین نے عبادت کے ساتھ امن کو خوف سے بالکل ہی بے خوفی کو بیان کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ امن کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. امن کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کو امن کبھی نصیب نہیں ہوتا جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے. شرک میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ کبھی بھی امن اور شانتی اور سکون سے زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور شرک سے اپنے ایمان کو ملوث نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے. یعنی مومن کے لیے، موحد کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ربوبیت میں شرک سے بچائے، الوہیت میں شرک سے بچائے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ بہت سے ملکوں میں مدرسہ اور اسکول کی ابتدا اور آغاز کا موقع ہے. اس لیے ایک معلم کو اور متعلم کو جان لینا چاہیے کہ یہ بہت ہی بڑا سرمایہ ہے جس کے حصول کے لیے معلم بھی کوشاں ہوتا ہے اور متعلم بھی کوشاں رہتا ہے. اسی لیے معلم اور متعلم دونوں کی بڑی فضیلت ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ به طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیتا ہے. اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیتا ہے. اسی لیے معلم ہو یا متعلم ہو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین سے سستی، کاہلی اور عاجزی سے پناہ مانگنی چاہیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ رب العالمین عاجزی اور سستی اور کاہلی سے ہمیں محفوظ رکھ. اسی طرح سے معلم اور متعلم دونوں کو چاہیے کہ آسانیاں پیدا کرے، آسانی کو اختیار کرے اور تنگی نہ پیدا کرے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: یسروا ولا تعسروا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بشروا ولا تنفروا. بشارت دو، خوشخبری دو، اور کسی کو بھی نفرت نہ دلاؤ. اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد رکھیں: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے. اللہ ہی کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے. اب یہ جو
نیک عمل کرنے والا ہے، اللہ ہی کی طرف بلانے والا ہے، چاہے وہ مہندس ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، طبیب ہو یا ٹیچر ہو، جس میدان میں بھی ہے، یہ ایک اللہ رب العالمین کا اور اللہ رب العالمین کے دین کا وفادار ہے، دین کا سپاہی ہے، دین کا سپاہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مومنوں، معلموں اور متعلموں اور اسی طرح سے گارجین لوگوں، ہم سب کو خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ واحد ہی کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ جو شخص بھی علم دین حاصل کرتا ہے اور اس کو عام کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کو معلم الناس الخیر بنائے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا اور لوگوں کو بھلائی اور اچھائی کی دعوت دینے والا اور اچھائی اور نیکی کی راہ پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔